بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کی پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 259 پڑھیں گے، اور اس آیات میں بنی اسرائیل کی حیات نو یعنی ان کا باز آفرینی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا بنی اسرائیل پر کہ وہ اپنے بادامالیوں کی وجہ سے، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے تنزل کا شکار ہوئے، اور اس قدر وہ گرے کہ اٹھنے کا امید بالکل ان کے ہاں ختم ہوا۔ جبکہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بدولت ان کو عروج عطا فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آزادی دلائی، اپنا وطن جو برکتوں سے مالا مال تھا وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، جہاں والوں میں ان کو فضیلت دی، ہر طرح کے انعامات سے اللہ نے ان کو فیضاب کی، پر آہستہ آہستہ ان میں تکبر آیا اور وہ انتشار کے شکار ہوئے۔ بدعمالیوں نے ایک ایک کر کے ان کو دبوچ لی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ وہ بابرکت زمین، وہ مقدس مقام تابوت سکینہ ان سے چھن گئی، اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، ان کی آزادی غلامی بدل گئی، ان کی ہمت اور حوصلہ ناامیدی اور سستی میں بدل گئی۔ پھر اللہ نے چاہا اس قوم کو اٹھایا جائے، ان کو پھر سے عروج دی جائے۔ وہ کس طرح آئے ان آیاتوں میں، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اے پیغمبر، اے قاری قرآن، آپ نے اس شخص کے واقعے میں غور کبھی کیا جو ایک تباہ شدہ شہر کے پاس سے گزرا، جس کی دیواریں چھتوں پر گری پڑی تھی؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس برباد شدہ شہر کو اس کی ہلاکت کے بعد کس طرح زندہ کریں گے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام۔ پھر اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دی۔ ثم بعثہ۔ پھر اسے اٹھایا۔ قال کم لبثت۔ اور پوچھا ان سے کہ کتنا عرصہ تم اس حالت میں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم۔ کہنے لگا کہ ایک دن یا دن کا کچھ ہے قصہ۔ قال بل لبثت 100 عام۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تو 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک۔ تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھ لے۔ ثم لم یتسنہ۔ جو گلی سڑی نہیں، خراب نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک۔ اور اسی طرح اپنے گدے کی طرف دیکھ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ۔ اور دیکھ ہڈیوں کی طرف۔ کیف ننشزها۔ کس طرح ہم انہیں جوڑے دیتے ہیں، ہم انہیں جوڑ دیتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما۔ پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ فلما۔ پھر جب تبین له۔ خوب ظاہر ہو گیا اس کے لیے۔ قال عالم۔ تو بولا میں جانتا ہوں۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس واقعے کو عام علماء کرام نے اور مسلمانوں نے ایک معجزاتی واقعہ سمجھا ہے۔ ایک شخص ایک ایسے شہر سے گزرا
جو کل رات میں بدل گئی تھی، اس کے سارے لوگ مر چکے تھے۔ اب اس نے اللہ سے کہا، درخواست پوچھا کہ اللہ یہ کنڈر شہر دوبارہ سے کس طرح آباد ہوگا اور اس کے باشندے دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے۔ پھر اللہ نے اس کو موت دی، 100 سال، پھر اس کو اٹھایا، اس کے سامنے اس کے گدے کو زندہ کیا، اور جو کھانے پینے کی چیز اس کے ساتھ تھی اس کو سالم ان کے لیے رکھا، تاکہ وہ جانے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تاکہ یہ شخص جس نے یہ سوال کیا وہ عبرت بنے، نشان بنے انسانوں کے لیے۔ اب کئی سوالات وارد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ شخص کون تھا؟ خود علماء کرام، عام لوگ کہتے کہ وہ نبیوں میں سے ایک نبی تھے، یا حضرت عزیر علیہ السلام، یا حضرت ارمیہ علیہ السلام، یا حضرت خضر علیہ السلام، یا حضرت نحمیہ علیہ السلام، یا حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ وہاں مجھے بتایا کہ ایک پیغمبر اللہ سے اس طرح کا سوال کرے گا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں شک رکھتا ہے؟ کیا اس کا ایمان نہیں بلکہ اسی ایمان کی دعوت انبیاء کرام ہمیں دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور قدیر ہے، تو ایک پیغمبر کیوں کر اس طرح کا سوال اللہ سے کرے گا؟ اور اگر وہ ایک عام آدمی تھے تو وہ باقی انسانوں کے لیے نشان کیسا بنے گا؟ 100 سال کے بعد وہ اٹھا، اس 100 سال کے عرصے میں تو سب لوگ مر گئے تھے، جب وہ دوبارہ زندہ ہوا تو کوئی اس کے دور کا شخص بچا نہیں تھا، پھر وہ کس کے لیے عبرت اور علامت بنے گی، نشان بنے گا؟ اور وہ کس طرح کی نشانی بنے گا لوگوں کے لیے، جبکہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا اور کسی کے سامنے یہ حالت گزری نہیں تھی، اور پھر ہمارے لیے وہ نشان کس طرح بنے گا؟ اور اس آیات سے ہم کیا راہ پائیں گے، ہدایت پائیں گے مسلمان، اور قیامت تک کے آنے والے انسان جو قرآن کو مانیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس سے کیا عبرت اور سبق لیں گے؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کن کہے فیکون ہو جاتا ہے، فعال لما یرید، جو اللہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کسی مسلمان مومن کا اس میں شک و شبہ نہیں، ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، تو کائنات کا خالق ہر چیز کرنے پر قادر و قدیر ہے۔ ہم عاجز ہیں، اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں، لیکن کیا یہ ایک معجزہ ہے واقعی؟ اگر یہ معجزہ ہے تو کن کے لیے؟ کن لوگوں کو اس معجزے سے عاجز کیا جا رہا تھا؟ کن لوگوں نے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لایا؟ آخر اس چیز کو بھی بتایا جائے۔ اور اگر ایک شخص اس میں تحقیق کر لے، جستجی کرے، اور آپ کہے کہ وہ شخص معجزات کا منکر ہے، یہ بات غلط ہے۔ ایک مومن مسلمان وہ معجزات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ پوری کائنات اللہ نے تخلیق کی معجزے سے، اس زمین میں زندگی آئی معجزے سے، انسانوں کو یہ شعور ملا، یہ ذہن ملا، یہ کوئی معمولی معجزہ ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و قدیر نہیں؟ بعض علماء کرام وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر و قدیر، لیکن یہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے کہ دیکھو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہوا تو اس طرح ہوگا۔ جس طرح وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 17 اور 19 میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں 2 مثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی تھی۔ کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون، وہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں بار بار کئی جگہ اللہ پاک نے بیان فرمائی۔
تاکہ ان مثالوں سے لوگ حقیقت کو جانے، صورتحال کو جانے، اور جو واقعہ ہے اس کی صورت کو وہ سمجھے۔ دیکھو واقعہ یہ ہے، صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گری پڑی ہے، ان کا عروج زوال میں بدل چکا ہے، مقدس شہر پر ان کے دشمن دنداتے پھرتے ہیں، تابوت سکینہ ان کے ہاتھوں سے گئی ہے، بیت المقدس کو دوسروں نے ویران کر دیا ہے۔ یہ بے ہمت لوگ، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنا وطن، اپنا دین، اپنی زندگی کو بچا پالے۔ خوف ان پر مسلط، اپنے وطن سے بے وطن ہو چکے، اور ان کا خوبصورت شہر کنڈرات میں بدل گیا دشمنوں کی وجہ سے۔ اب اللہ نے چاہا کہ ایک قائد نبی کی صورت میں، ایک نبی اللہ پاک ان کے لیے مبعوث کرے، اور وہ نبی خدا کا جا کر بنی اسرائیل کو دوبارہ عروج عطا کر لے، ان کو اس زوال سے نکالے، اس جاہلیت سے نکالے، اس ظلم سے نکالے، اس کم ہمتی، کم حوصلگی سے ان کو نکالے، ان بد اعمالیوں سے ان کو نکالے، اور دوبارہ ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دے، دوبارہ ان کا وطن آزاد کرا دے ان کے لیے، دوبارہ سے ان کو ایک زندگی دے، عروج دے۔ اس شخص کو اللہ پاک نے یہ سارا کچھ یا تو مثالوں سے سمجھایا، جس طرح کہ کچھ علماء کہتے، یا تو پھر بعض علماء کہتے کہ نہیں، رویا میں اللہ پاک نے ان کو دکھایا، سیر ملکوتی اللہ پاک نے ان کو کرائی، جس طرح کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے رویا میں اس کی بادشاہی دکھائی، کہ 11 ستارے، چاند اور سورج اس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کی تعبیر یہی نکلی کہ اللہ پاک نے ان کو بادشاہی عطا کی۔ جس طرح کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رویا میں بہت ساری چیزیں دکھائی، اس کو فتح مبین دکھایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو رویا میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اور اللہ پاک اپنے نبیوں کو سیر ملکوتی کراتا رہتا تاکہ لوگوں کی تربیت خدائی طریقے پہ اثر ہو جائے۔ تو آئیے دیکھیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ اصل صورتحال کو اگر آپ جانتے ہیں تو قرآن آپ کے سامنے واضح ہے، لیکن میں ایک دفعہ تورات کی کتاب حزقیل سے آپ کو وہ رویا جناب حزقیل علیہ السلام کا بتاؤں گا، اور اسی کتاب کے باب 4 میں بھی اس بارے میں کافی معلومات۔ اگر ہم تورات کی اس کتاب کو اچھی طریقے سے، خصوصاً باب 4 اور باب 37 کو، باب 4 آیات 1 سے 7 تک، اور باب 37 ورس 1 سے 14 کا ہم پڑھ لیں، اس رویا میں اللہ پاک نے حزقیل علیہ السلام کو کیا بتایا کہ بنی اسرائیل کو کس طرح اٹھانا ہے، آپ نے بنی اسرائیل پر نبوت کرنا ہے، ان کے علاقوں کو پھر سے آزاد کرانا ہے، ان کی کمزوری، سستی، کاہلی کو آپ نے دور کرنا ہے، ان کے انتشار کو اتحاد میں بدلنا ہے، ان کی بے خوفی کو اطمینان میں بدلنا ہے، اور اس جاہلیت اور کمزوری سے آپ نے ان کو نکالنا ہے۔ آئیے دیکھیں حزقیل میں، تورات کی کتاب حزقیل میں کیا لکھا ہے۔ کتاب باب 37 اور ورس 1 سے 14 میں آپ کے لیے آسانی سے پڑھوں گا تاکہ آپ سمجھیں اچھی طرح کہ اس آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے۔ پھر اس آیات کو انشاءاللہ میں ترجمے کے ساتھ آسان کر کے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ سوکھی ہڈیوں کی وادی، کتاب حزقیل تورات میں باب 37، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام فرما رہے، حضرت حزقیل علیہ السلام کو رویا میں اللہ تعالیٰ دکھا رہے، اور وہ بتا رہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چو گرد پھرایا چاروں طرف، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ یہ کنڈرات والی شہر
کنڈرات والا شہر یہ پھر سے آباد ہو سکتا ہے؟ یہ مردہ قوم یہ پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، اس کمزور بنی اسرائیل جو ہڈیوں کے مانند ہو چکا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، بے خوفی کی وجہ سے، جس طرح آج عالم اسلام، جس طرح آج 21ویں صدی میں عالم اسلام اور ان سے کہے اے سکی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو، خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا، اس کو کہتے ہیں انقلاب، اور ہڈیاں آپس میں مل گئی، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑی کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر اے آدم زاد، اور ہوا سے کہے خداوند یوں فرماتا ہے اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ یہ زندہ ہو جائے۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہے۔ کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے، جو اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، کم حوصلگی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے شکست خوردہ قوم بن چکی، ہڈیوں کے مانند، انتہائی کمزور، انتہائی اس میں ضعف آ چکی، اٹھنے کے قابل نہیں۔ یہ بنی اسرائیل ہے۔ دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے ہیں، اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہے خداوند یوں فرماتا ہے اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، یعنی آج جو تم قید میں ہو، جن پنجروں میں تم قید ہو، ان پنجروں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نکالے گا کہ دشمنوں نے تمہیں قید کیا ہے، اپنے وطن سے بے وطن کیا ہے، تمہاری آزادیوں کو چینا ہے، تمہیں غلام بنایا ہے۔ ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں پنجرے سے نکالا، فرعون کے پنجرے سے، اس قید سے نکالا، تم کو آزادی دی، تم آزاد بنے، لیکن پنجرے سے تو تم آزاد ہو گئے، لیکن پنجرے تمہارے ذہن میں قید، صدیہ صدیہ تمہارے لاشعور میں وہ غلامی رچی بسی تھی، پھر تم غلام بن گئے۔ اب اللہ پاک حضرت اسقیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان پنجروں سے، قیدوں سے تمہیں نکالے گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا، اور اے میرے لوگوں جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے۔ یہ ہے آسان اس کی تشریح کہ اللہ پاک نے چاہا، جس طرح ایک وقت بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی غلامی میں قید تھا، اللہ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو آزاد کرے، اور آزاد کیا بھی، اپنا وطن ان کو دی، فضیلت دی، تورات ایسا جن قدر کتاب ان کو عطا فرمایا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، پر وہ آہستہ آہستہ وہ ناشکرے ٹھہرے ہمارے طرح، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جہالت اور جاہلیت سے نکالا جناب موسلم کے ذریعے سے، اور خلافت کے تخت پر ہم کو بٹھایا، اور دنیا کی اقتدار اللہ نے ہمیں دی، ہر طرح کی نعمتوں سے ہم کو نوازا، ہماری طاقت، ہمارا اخلاق، ہماری دینداری، ہماری بہادری دیدنی تھی، پر آہستہ آہستہ ہم بھی بنی اسرائیل کے پیٹرن پر چلے، راستے پر چلے، ہم میں ضعف آیا اور آج ہم بھی غلام، اس طرح وہ بھی غلام بنے۔ تو اللہ نے چاہا کہ دوبارہ سے حضرت اسقیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس غلامی سے ان کو نکالا جائے۔ پھر حضرت اسقیل علیہ السلام کو یا رویا میں، جس طرح میں نے ابھی کہا، یا مثالوں کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ اس طرح آپ نے اس قوم کو اٹھانا ہے، اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، ان میں ہمت لانا ہے، تاکہ یہ پھر سے ان قیدوں سے آزاد ہو جائے، اپنے وطن میں آئے اور ان کو عروج ملے۔ اب آئے اس طرح ہم لوگ دوبارہ سے
اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، جب اللہ پاک نے حزقیل علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا کہ جا تو بنی اسرائیل پر نبوت کر یروشلم میں، وہ جب وہاں آیا تو دیکھا کہ شہر کنڈرات میں بدل چکا ہے، دشمن نے شہر کو کھنڈر بنایا اور لوگوں کو غلام بنایا، اپنے ملک سے بے ملک ہو گئے. تو اس نے کہا یا پروردگار آپ وہ طریقہ مجھے بتا دے کہ پھر سے میں اس شہر کو آباد کروں اور بنی اسرائیل کو پھر سے یہاں لا کر میں زندگی دوں، اپنے قدموں پر ان کو کھڑا کر دوں. فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعثہ، پھر اللہ پاک نے رویا میں اس کو دکھایا کہ یہ ایسا آسان نہیں، ایک دن میں انقلاب نہیں آتا، ایک دن میں قومیں نہیں اٹھتی، آنن فانن لوگ آزاد نہیں ہوتے، صدیوں صدیوں میں لوگ غلام بنتے تو صدیوں صدیوں میں آزاد ہوتے. تحریکوں پر صدیاں لگتی ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا. جس طرح آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چو منتروں سے ایک دم ہم آزاد ہو جائیں، یا جس طرح آج ہماری قیادت اور ہمارے قائدین باور کرتے کہ آنن فانن ہم پھر سے اٹھیں گے. اٹھنے کے لیے جس طرح گرنے کے لیے جب قومیں گرتی ہے تو ایک دن میں اچانک نہیں گرتی، آہستہ آہستہ گرتی ہے. جس طرح عالم اسلام مسلمان گرے اور اٹھنا بھی آہستہ آہستہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس پہ صدیاں لگیں گے. قال بل لبثت مئات عام فانظر الى طعامك وشرابك لم تسنہ. پھر اللہ پاک نے جب اس کو اٹھایا تو دو چیزیں اس کو دکھائی. ایک اس کے کھانے پینے کی چیزیں کہ دیکھ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور ایک اس کا گدا، دیکھ اپنی جگہ پر وہ کڑا ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں وہ کڑا نہیں تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا. اللہ نے اس کو اٹھایا، معجزے سے ہمیں کوئی انکار نہیں. اللہ کے لیے ہر چیز آسان. ہمارا ایمان اس بات پر، جس نے اللہ کو خالق کائنات کا مانا، خالق کائنات کا مالک مانا، اگر وہ معجزات اللہ کی طرف سے نہیں مانے گا تو اللہ کی خالقیت پھر کہاں گئی؟ معجزے کا انکار نہیں. لیکن دو چیزیں کیوں اللہ نے ادھر بتائی؟ میرا اپنا ایک رائے ہے جو میں نے قرآن کو سمجھے، اور یاد رکھیے رائے جو ہے وہ جو میری رائے ہے وہ معیاری نہیں ہے. اگر وہ قرآن کے مطابق تو اللہ کی توفیق ہے مجھ سے میرے ساتھ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم وہ قابل غور ہے کہ اس پر غور کیا جائے. اور یہ پہلی بار میں آپ کو بتا میرے خیال میں کہ یہاں جو فرما رہے اپنے مشروب اور اپنے کھانے کو دیکھ، اس میں کوئی خرابی نہیں. تو دو چیزیں ہیں جو قوموں کو گرنے اور گرانے میں، اٹھنے اور اٹھانے میں مددگار ہوتے. ایک اس کے وسائل ہوتے، اس کی معیشت ہوتی. اگر کسی قوم کی معیشت میں روح ہے، جان ہے، اس کی معیشت میں پاور ہے، قوت ہے، تو وہ قوم ہر وقت اٹھ سکتی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہر وقت اٹھ سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس بہت معاشی وسائل، بڑا معاشی سپیس اس کے ساتھ، طرح طرح کے وسائل مسلمانوں کے ساتھ، چاہے اس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے، چاہے تعلق اس کا پینے کے ساتھ، وافر مقدار، یا اور معیشت کے لیے ضروری وسائل، معدنیات وغیرہ، سراج، تیل ہے. خیر 20ویں صدی میں تو بہت بڑا تیل جس سے مسلمانوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم پھر بنی اسرائیل کی طرف آئیں گے کہ تیرے ساتھ ایک حضرت اللہ پاک رویا میں اس کو بتا رہے، جب کھانے پینے کی چیزیں ہیں کسی قوم کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، پھر وہ فرد مر سکتا ہے، پھر وہ قوم مر سکتی ہے. قوم وہ مرتی ہے جس کے پاس معاشی وسائل نہ ہو، جس کی معیشت تگڑی نہ ہو. اگر اس کے پاس طرح طرح کے وسائل اپنی اصل صورت میں لم یتسنہ، بالکل خراب نہیں، تو وہ قوم کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ اور وانظر الی حمارک، اپنے گدے کی طرف تھے. گدے میں دو چیزیں، ایک اس میں طاقت ہے، قوت ہے، بہت زیادہ کام کر سکتے، بہت کام کر سکتے، اور دوسری طرف سے اس کے پاس شعور اور عقل نہیں. گدے کی طاقت کو ہمیشہ دوسرے استعمال کرتے،
اگر گدا اور بیڑیا اپنی طاقت سے واقف ہو جائے، پھر گدے کو غلام بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ بنی اسرائیل میں اب بھی طاقت ہے، اب بھی اس میں افرادی طاقت ہے، گدے کی طرح آج بھی وہ مضبوط اپنے پیروں پر کڑا، لیکن اس کا شعور جو ہے، اس کا جو ایمان ہے، اس میں کوتاہی ہے۔ اگر اس گدے میں شعور آ جائے، اس میں عقل آ جائے، تو یہ کمال کی چیز ہے۔ اگر بنی اسرائیل میں جو ہے طاقتور، ہے قوتور، جس طرح آج عالم اسلام 1 ارب 80 کروڑ ان کی طاقت ہے، انتہائی افرادی قوت ان کے ساتھ، بہت بڑی طاقت ہے یہ۔ لیکن جس طرح آج مسلمان دوسروں کا بوجھ اٹھا رہے، دوسروں کے بوجھ تلے دبا ہے، اپنے عقل و شعور سے کام نہیں لیتا، گدے کے پیٹھ پر دوسرے کا مال لادا ہوا ہے، دوسرے کے مال کو وہ لا جا رہا ہے اور لے جا رہا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو کہا کہ تم بھی گدے کے مانند اپنی گدے کی طرف دیکھ۔ اگر اس گدے کو تم نے شعور دیا، اگر بنی اسرائیل کو شعور ملا، اور اگر اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنی طاقت کو سنبھالا، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کیا، پھر کوئی اس کو غلام نہیں بنا سکتا۔ نمبر 1 معاشی وسائل، نمبر 2 اپنی طاقت، اپنا شعور۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے وسائل کو صحیح استعمال کرے، اپنے وسائل کو سمجھے، اور اپنی طاقت کو، افرادی طاقت کو، اپنی افرادی قوت کو سمجھے، ان کو شعور کا پانی پلائے، ان کو عقل کا پانی پلائے، سائنس ٹیکنالوجی کا پانی ان کو پلائے، ایسی قیادت اللہ پاک ہمیں بھی عطا کر لے۔ نبوت تو ابھی نہیں آئے گا، رسالت تو ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، کسی اور نبی اور رسول نے آنا نہیں ہے۔ جو اس کے وارث ہے، جو اس کے نام لیوا ہے، ان کے لیے اس حیات میں سبق ہے۔ اگر تم نے واقعی میں مسلمانوں کی قیادت کرنا ہے، واقعی اس گری ہوئی قوم کو تم نے اٹھانا ہے، واقعی اس کو تم نے ترقی دینا ہے، واقعی تم نے مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو 4 چاند لگانا ہے، اس کو مغربی دنیا سے آگے لے جانا ہے، اس کے وسائل کو دیکھ، اس کو صحیح استعمال کر، اس کی طاقت کو دیکھ، اس کو صحیح استعمال کر، ان کی شیرازہ بندی کر، پھر دیکھ کہ یہ اٹھیں گے، عروج پائیں گے یا نہیں پائیں گے۔ وانظر الی حمارک، اور نظر کر اپنے گدے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے چاہا کہ جناب اسقیل علیہ السلام کو ان لوگوں کے لیے لیڈر بنائے، علامت بنائے، تاکہ وہ ان چیزوں کو صحیح مصرف میں لائے، صحیح یوز کرے، ان کو قوم کو صحیح شعور دے، ان کو صحیح لیڈ کرے، اور یہ علامت بن جائے کہ واقعی میں اچھا لیڈر وہ قوموں کے لیے نعمت کے مانند۔ وانظر الی العظام، پھر ان ہڈیوں کو دیکھ کہ واقعی ان میں کوئی جان نہیں ہے، یہ ہڈیاں بن چکے، ہڈیاں کو پنجر ہے، بظاہر تو جسم ہے، اندر سے کوکلا ہے، تھنے کے مان اندر سے کوکلا ہے، کئی فرنش سے۔ پھر دیکھو کہ ان ہڈیوں کو ہم کس طرح جوڑیں گے، اس بنی اسرائیل کی شیرازہ بندی کس طرح کریں گے، ان کا انتشار اور افتراق کو کس طرح ختم کریں گے، ان میں اتحاد اور اتفاق کیسا پیدا کریں گے۔ ثم نکسوا لحما، اور پھر ان پر ہم کس طرح گوشت چڑھائیں گے، کس طرح دوبارہ ان کو آباد کریں گے اپنے وطن میں، کس طرح ان کے وسائل ان کو دوبارہ فراہم کریں گے، ان کا وطن ان کو واپس فراہم کریں گے، وہ دین، وہ روحانیت، وہ معنویت، وہ اخلاق، وہ اقدار کس طرح ہم ان کو دیں گے۔ فلما، پھر جب، تبین لہو، رویا میں یہ سارا کچھ اللہ پاک نے اس کے لیے ایکسپلین کیا، اس کو دکھایا خدا پاک نے، یا تمثیل کے ذریعے۔ قال عالم، تو اس نے بولا پروردگار جان چکا، میں عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ واقعی اگر میں اللہ کی تدبیروں پر چلوں گا، اگر میں اللہ کے اندازوں پر چلوں گا، اگر اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر میں آگے بڑھوں گا، اگر اللہ کی ہدایت پر میں عمل کروں گا، اور قوم کو بھی خدا کی ہدایت کے پیچھے لگاؤں گا، اس کی قدرتوں کے پیچھے اس کو لگاؤں گا، ان اندازوں کے پیچھے جو اللہ نے قوموں کے عروج اور زوال کے لیے متعین کی، اللہ کی وہ مشیت،
وہ سنت، وہ قانون جو قوموں کے عروج اور زوال کے لیے متعین ہے، اگر ان پر میں چلوں گا تو کوئی وجہ نہیں پروردگار عالم کہ یہ گری ہوئی قوم دوبارہ اٹھے، یہ غلام قوم دوبارہ آزاد ہو جائے، یہ کمزور قوم دوبارہ توانا ہو جائے، یہ بد اخلاق قوم دوبارہ اخلاق والا بن جائے، یہ معنوی طور پر مردہ قوم معنوی طور پر دوبارہ زندہ ہو جائے اور یہ عروج پائے۔ وما علینا الا البلاغ۔